محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر تم نے شرک کیا، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ شاید تم جو ہے شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان شرک بھی کرے، صحیح سچے دل سے توبہ کر دے تو معافی کی گنجائش ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک میں معافی نہیں ہے۔ نہیں، ہر گناہ میں معافی ہے، معافی گنجائش۔ اس شرک میں گنجائش نہیں ہے کہ جہاں انسان شرک کرے اور کرنے کے بعد دنیا سے چلا جائے توبہ سے پہلے توبہ کرنا، تو وہاں پر معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہاں کہا گیا ذالک لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی معافی دینے کے باوجود بھی پھر بھی انسان بعض اوقات ممکن ہے بھٹک جائے اور پرانا کام کرنا شروع کر دے۔ یعنی معافی کے بعد جو ہے وہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ قرآن اس لیے کہا کہ شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور پھر اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد دو مراد لیے ہیں علماء نے۔ ایک فرقان سے مراد یہی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی، یا اس سے مراد جو ہے معجزہ۔ کتاب سے مراد تورات، فرقان سے مراد یعنی معجزہ یا وہی تورات۔ اور فرقان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالے، حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ آیات کس کے لیے نازل ہو رہی ہیں؟ مدینہ کے یہودیوں کے سامنے نازل ہو رہی ہیں، لیکن ان کو یادآوری کرائی جا رہی ہے پچھلے واقعات کی، گویا کہ ان کے آبا و اجداد نے جو کام کیے ہیں گویا انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے اگر اچھا کام کیا ہے آبا و اجداد نے، گویا انہوں نے کیا ہے۔ ان کے آبا و اجداد نے اگر برا کام کیا گویا انہوں نے کیا ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے برا کیا ہے تو تم یہودیوں برا نہ کرو۔ اور دیکھو ان کو کس طرح خدا نے نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نعمت کی شکر گزاری نہیں کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس طرح اگر تم بھی اگر نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرو گے، شکر نہیں ادا کرو گے، تم پر بھی عذاب آ سکے گا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے قرآن، وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن سے استدلال کر کے، قرآن سے دلیل لا کر کے خود قرآن کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پر اٹھایا، یعنی قرآن کو خود قرآن کے خلاف انہوں نے استعمال کیا۔ دیکھا انہوں نے کہ علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ قرآن کی بات مانتے ہیں، قرآن کے سامنے سرنڈر ہیں، تو انہوں نے قرآن نیزے پر اٹھا دیا، اور قرآن نیزے پر اٹھا کر کے خود قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کیا۔ آج کے زمانے میں لوگ حدیث کو حدیث کے خلاف استعمال کرتے ہیں، نبی پاک کی پاک زبان کو نبی کریم کے افکار کے خلاف استعمال کرتے ہیں، آل بیت کے پاک کلام کو اس سے غلط معنی لے کر کے خود آل بیت کی پاک اور مقدس ہستیوں کے خلاف جو ہے وہ ان کی مشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں جو نازل ہوتی ہیں، خداوند تعالیٰ نازل کرتا ہے، وہ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، لعلکم تہتدون۔ لیکن یہ ہے کہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، تورات نازل ہو گئی یہودیوں کے درمیان، انجیل نازل ہوگی عیسائیوں کے درمیان، پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ ہدایت تب ملے گی جب انسان حق پر چلے گا، جب ہدایت تب ملے گی انسان جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، پس تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور توبہ کس طرح کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس جب تم ایسا کرو گے تو خدا تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ قبول کرنے والا۔
داستان کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے بشرے کی پوجا شروع کر دی. حضرت موسیٰ واپس آئے، قوم کی سرزنش کی، حضرت ہارون کی بھی سرزنش کی. اب یہ گناہ کے مرتکب ہو گئے، اب ان کو سزا ملنی چاہیے. جو روایات بتاتی ہیں ظاہری طور پر وہ اس طرح ہے کہ حکم آیا خدا کی طرف سے کہ وہ سارے ایک حال میں اکٹھے ہو جائیں، غسل کریں، کفن پہنیں اور تلواریں اٹھا دیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، قتل کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو. ایک معنی یہ لیا جو ہے مفسرین نے. دوسرا معنی ہے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہاں مراد یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں، خودکشی کریں. تیسرا ایک اور پیارا معنی لیا مفسرین نے کہ یہاں فقتلوا انفسکم، یہ خداوند تعالیٰ کے مزاج سے موافق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ دوسرے کو قتل کرو، یا جو ہے وہ کون سی توبہ ہوئی کہ جس میں قتل ہونا لازم آ جائے. خدا تو بچانے والا ہے، خدا تو معاف کرنے والا ہے، خدا تو بخشنے والا ہے. یہ کیا ہو گیا کہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور پھر قتل سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب سارے قتل ہو جائیں گے تو عبرت کس کو حاصل ہوگی؟ عرفاء نے، فقراء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہاں مراد فقتلوا انفسکم، مراد اس سے ہے کہ اپنے نفسوں کو مارو، یعنی تزکیہ نفس کرو، پاکی نفس کو حاصل کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. جو تم نے گناہ کی ہے اس پر ریاضت کرو، اس پر جو ہے وہ چلا کاٹو، اس پر عبادت کرو، اس کی بنیاد پر ایسے کام کرو تاکہ وہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے، اس کی کمپنسیشن ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کون سا ظلم؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ظلم کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل کرو، یہ نفس کو مارو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ بھی دیکھیں ایک اور بھی ہے، خدا کی شریعت سیم ہے، چاہے آدم سے لے کر نبی پاک کے زمانے. آیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو؟ اس سے ملتا جلتا کہیں حکم ملا ہو؟ نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں یا خودکشی کریں. مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی پاکی حاصل کریں، نفس کو ماریں. اور بعض کو روزہ رکھنے سے نفس کو مارا جاتا ہے، بعض کو نماز پڑھنے سے نفس کو مارا جاتا ہے، بعض اوقات وہ جو غلطی کی اس کی کمپنسیشن کرنے سے نفس کو مارا جاتا ہے. یعنی انانیت کو مارنا، عقل ختم کرنا، اپنی تواضع کرنا، یہ بھی ایک قسم کا نفس کو مارنا ہے. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، اس کو آپ نے اس پر زیادتی کی ہے، اب اس غریب آدمی سے جو نچلے طبقے کا اس سے جا کر آپ معافی مانگتے ہیں، یہ بھی نفس کو مارنا ہے. یعنی نفس کو مارنا، نفس پر کنٹرول کرنا، انانیت کو ختم کرنا ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ محشر کے میدان میں ایک شان و شوکت سے داخل ہوگا، تو سارے اپنی طرف سے کیا سرائیاں کریں گے. کوئی کہے گا کہ نبی ہے، کوئی کہے گا کہ ولی ہے، کوئی کہے گا کہ وصی ہے، کوئی کہے گا کہ شہداء میں سے ہے، کوئی کہے گا صدیقین میں سے ہے. لوگ تعجب کریں گے اتنی شان و شوکت اس کی ہے. اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں اپنے حساب و کتاب کے سلسلے میں. یہ اس کو کیا ہو گیا کہ اتنی شان و شوکت سے یہ انٹر ہو رہا ہے محشر کے میدان میں. خدا کی آواز آئے گی، آواز قدرت آئے گی. یہ ولی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ وصی نہیں ہے، شہداء میں سے نہیں ہے، صالحین میں سے نہیں ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو مارا ہے، جس نے انانیت نہیں کی. ہوتا ہے نا بعض اوقات بعض اچھے کام کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے انانیت انسان کی، انسان کا غرور اور تکبر. مثلا جھگڑا ہوگا دو مومنوں کے درمیان، اب یہ کہتا ہے میں کیوں صلح کروں، میرا جو قد نیچا ہو جائے گا، میری ویلیو کم ہو جائے گی. یہ کہیں گے کہ اس نے جا کر معافی مانگ لی. نہیں، روایت میں یہ ہے کہ جب دو مسلمان مومن آپس میں صلح کر لیتے ہیں نا، آشتی کر لیتے ہیں، پیار و محبت کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں دونوں جنت میں داخل ہوں گے. لیکن پہلے وہ داخل ہوگا جس نے پہل کی ہے. بس انانیت کو مارنا نفس کو مارنے کے برابر ہے. اور پھر کہا یا قوم، یا قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، پھر بھی یا کر کے احترام سے بولا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ خدا بندہ تعالیٰ میں سکھا رہا ہے کہ اگر کسی کو شریعت کی تم نے بلانا ہے نا، توبہ کی طرف بلانا ہے، تو احترام کرنا اس کا سیکھو. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے شرک کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. گویا شرک انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے.
اب سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرے؟ ہوتا ہے، انسان کو پتا ہے سگریٹ نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پی رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نہ ڈاکٹر پر ظلم کر رہا ہے، نہ اپنے ہمسایوں پر ظلم کر رہا ہے، نہ اپنے دوستوں پر ظلم کر رہا ہے، سگریٹ پی کر کے کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح شرک کا علم رکھتے ہوئے بعض اوقات لوگ ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی آیت سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ فتوبوا الی بارکم۔ اور پھر وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ وہاں حکم ہوا کہ کیا کیا جائے، وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر مرتد کا قتل واجب ہے، یعنی جو مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، دین سے پھر گیا، اس کو قتل کیا جائے۔ وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہاں قتل سے مراد قتل کرنا ہے، مارنا ہے، مرڈر کرنا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو مرتد کا حکم ہے نا، قتل کرنا، یہ عارضی تھا پیغمبر کے زمانے میں، اس کے بعد کسی نے لاگو نہیں کیا اس کو، نہ امام علی نے، نہ دوسرے جو ہے آئمہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ وہ صرف پیغمبر کے زمانے میں تھا، عارضی طور پر تھا، ایک سازش کو روکنے کے لیے، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ہوتا اس طرح تھا، جو منافقین تھے وہ انہوں نے پلان بنایا کہ ایک جتھا 20 آدمی کا، 30 آدمی کا، 40 آدمی کا، 50 آدمی کا پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ سازش کے تحت 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد اکٹھے ہو کر اعلان کر دیتے تھے کہ اسلام ہمیں پسند نہیں آیا، لہٰذا ہم اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ نے وہاں حکم دیا کہ سازش کو روکنے کا ایک راہ حل ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے کہہ دیں کہ مسلمان ہوں، پہلے اپنا فیصلہ کر لیں اچھی طرح، پھر مسلمان ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ تمہارے لیے پلٹنے کا راستہ نہیں ہے، پلٹو گے تو مارے جاؤ گے۔ اس سازش کو روکنے کے لیے کیا گیا، نہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ قرآن میں واضح ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ مرتد جو ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا قتل واجب ہے، اگر یہ کہیں تو پھر آزادی نہ رہی۔ ہر آدمی کو اختیار ہے اسلام کو اپنائے، اختیار ہے اسلام کو چھوڑ دے، یعنی اسلام زبردستی نہیں کر رہا اس پر کہ اس کو ٹھہرا کر رکھے ظاہری زبردستی کے ذریعے، یا جو ہے وہ ایسے احکام کے ذریعے کہ جس میں یہ پایا جاتا ہو کہ اگر تم اسلام کو چھوڑو گے تو تم مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں۔ بس مرتد کا جو حکم ہے قتل کا، اس پہ سارے فقہا متفق نہیں ہیں، اور وہ جو پیغمبر نے حکم دیا تھا وہ عارضی تھا، ایک جو ہے وہ ایک ٹائم کے لیے تھا، ایک سازش کو روکنے کے لیے تھا۔ جس طرح پیغمبر سے ملاقات کے لیے حکم ہوا کہ جب پیغمبر سے تو ملاقات کرتے ہیں، پیغمبر سے آپ جب ملاقات کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ صدقہ دیں، اور وہ کسی نے نہیں دیا، اس کے بعد روک کیا؟ یا جو حکم ہوا تھا کہ آپ جو ہے یہ روزہ آپ کا 24 گھنٹے کا ہوگا، کہ آپ روزے کے دوران جو ہے آپ نے 24 گھنٹے آپ جو رات کو بھی جو ہے وہ ایسے کام جو کہ شرعی طور پر عام طور پر جائز ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، مثلا جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتے روزے میں۔ بعد میں یہ حکم جو ہے وہ اٹھ گیا تھا۔ اور ایک اور جو ہے یہ کہا کہ تم جب اپنے نفس کو مارو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی نفس کو مارنا خدا بتا رہا ہے یہ رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ جو تم نفس کو مارے گے، فاقتلوا انفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی خدا جو حکم تمہیں دیتا ہے، جو آرڈر تمہیں دیتا ہے، وہ تمہاری بہتری ہے اس میں، نہ کہ خدا کا نعوذ باللہ اس میں کوئی فائدہ ہے، یا نہ آئمہ کو اس میں فائدہ ہے، یا آل بیت کو اس میں کوئی فائدہ ہے۔ پھر اسی آیت میں ایک اور جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ پہلو یہ نکلتا ہے، فاقتلوا ذالکم خیر فتاب علیکم، یعنی تم اپنے نفس کو مارو گے اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور پھر جب نفس کو مارو گے تو پھر توبہ کی نوبت آئے گی۔ یعنی توبہ کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ نفس کو مارنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی گناہ کیے جس کی وجہ سے انسان کے بدن پر گوشت بنا ہے، مثلا کسی نے خدا نخواستہ حرام کھائے، تو وہاں اس کے لیے ضروری ہے توبہ کرنے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ گوشت اس کے بدن سے ظاہر ہو جائے۔ یا کسی نے گناہ کیے، کسی کی غیبت کی،
اور اب اس کی توبہ کرنے کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اب کوشش کرے اس کی تعریف کرے، تاکہ وہ جو اس کی بدنامی اس کو اس کے ذریعے حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو، تو تب توبہ کی طرف اگلا جو ہے مرحلہ آئے گا۔ یہ ہے کہ معافی بھی مانگے اور پھر اس کو مزید بدنام کرے، معافی بھی مانگے اور پھر ساتھ جو ہے اس کی غیبت بھی جاری رکھے۔ تو یہ جو دونوں آپس میں سوٹ نہیں کرتے، آپس میں ان کی امانگی نہیں ہے اور میش نہیں بنتا ان دونوں کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ اپنے پروردگار کو کھلا نہ دیکھیں، واضح نہ دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بجلی نے انہیں آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تم جو ہے وہ سامنے دیکھ رہے تھے اس ماجرے کو۔ دیکھیں یہ ضد بازی تھی بنی اسرائیل کی، یعنی اس کے باوجود بھی کہ وہ حضرت موسیٰ ان کو وہاں لے گئے، پھر بھی انہوں نے خدا پر ایمان نہیں رکھا۔ اور پھر دیکھیں جو آدمی زیادہ ضد بازی کرتا ہے نا، اڑ جاتا ہے کسی چیز پر اور پھر کوئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا آخر میں حشر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بجلی پکڑ لیتی ہے اس کو، اور پھر وہ دنیا سے اس بجلی کی وجہ سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ضد کسی بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے دلائل دیے، دلیلیں دی، آرگومنٹ کیا کہ بھائی خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ضد کر رہے تھے ہم نے دیکھنا ہے، کہ جب تک خدا کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہوا کیا؟ ضد کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ بجلی جو خدا کی مخلوق کو اس کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اور پھر بعض کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بعض لوگ آرگومنٹ کو نہیں مانتے جب تک پریکٹیکلی ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کی جائے۔ یعنی اتنی دلیلیں دی ہیں حضرت موسیٰ نے، اتنے پوائنٹ دیے انہوں نے، اتنی چیزیں بیان کی، لیکن وہ کسی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ معجزہ ان کو دکھایا، ید بیضا ان کو دکھایا، عصا ان کو دکھایا، لیکن وہ اڑے ہوئے تھے اپنی بات پر۔ پھر حضرت موسیٰ جو ہے وہ ناچار ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ ان کو لے جائیں کوئی طور پر، اور پھر جب کوئی طور پر گئے تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پھر جو ہے بجلی نے انہیں پکڑ لی۔ اور ہوا اس طرح کہ وہ 40 افراد تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے مر گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پس نبی میں اور عام آدمی میں فرق ہے۔ بجلی سیم دونوں کے لیے کڑکی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نبی تھا وہ بے ہوش ہوا، اور وہ جو نبی نہیں تھے، عام افراد تھے، وہ چل بسے۔ اگر سیم ہوتے دونوں کی کنڈیشن تو دونوں کی کیفیت ایک جیسی ہوتی، دونوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں، کئی چیز دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ خود دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے آثار ہوتے ہیں۔ مثلا ہوا میں بہت ساری لہریں ہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن جب فون بجتا ہے تو اس کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ لہریں تھیں یہاں پر۔ انسان کا جو علم ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب انسان بولتا ہے تو اس کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی علم رکھتا ہے، یہ آدمی نالج رکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ انالائز کرنے کی پاور ہے، یہ آدمی لائق ہے، یہ آدمی ہوشیار ہے۔ بس خداوند تعالیٰ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایک چیز ایک محسوس ہوتی ہے، ایک معقول۔ محسوس کو ہم حس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ججمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو معقول ہوتی ہے اس کے آثار کو دیکھا جاتا ہے اور آثار سے خود اس تک پہنچا جاتا ہے۔ بس خداوند تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس پر ہم حسی استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر ہم کیا عقلی استدلال وہاں پر خدا کی ذات پاک پر کریں گے۔ اسی بنیاد پر امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی ایسے پروردگار کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو اس نے نہ دیکھا ہو۔ بس کون سی آنکھ سے دیکھا؟ مولا نے فرمایا میں نے عقل کی آنکھ سے دیکھا ہے، جو ظاہری آنکھ سے زیادہ پاورفل ہے۔ آج کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سوال ہو تو جو ہے وہ